اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله رحمك الله باب من دعا الى السنة قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال اخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ کتاب السنہ کا ایک اور باب، ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں باب من دعا الی السنہ، باب اس آدمی کے بیان میں جو سنت کی طرف دعوت دے، سنت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ہدی، جو آدمی کسی ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی بات کی طرف بلائے، اس کو ان کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات سننے کے بعد اس کی پیروی کریں، بغیر اس کے کہ اس پیروی کرنے والے یا ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں کسی قسم کی کمی ہو۔ اور جو آدمی کسی گمراہی کی طرف بلائے تو اس بلانے والے پر گناہ ہوگا ان لوگوں کے برابر جو اس کی پیروی کریں اس کی دعوت کو سننے کے بعد، بغیر اس کے کہ ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی ہو۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ پہلی بات تو اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی، ایک ہدایت ہے اور دوسری ضلالت ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی کہ داعی جو ہوتے ہیں وہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ دعوت صرف سنت کی نہیں ہوتی، بدعت اور گمراہی کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ یہ مسائل ہیں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اگر آپ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں، صرف رک کر ان پہ غور کرنے کی عادت ڈال لیں، ہماری زندگی کی کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہے کتنی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہے، دین کے نام پہ جو بھی گفتگو کرے ہمارے پاس جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سیدھی سی بات، دیکھیں کتنی آسان بات اللہ کے نبی نے سمجھا دی کہ دعوت دینے والے ہدایت کی طرف بھی بلانے والے ہوں گے، ضلالت کی طرف بلانے والے بھی، دونوں بھی ہوں گے۔ اب ہم اپنی زبان میں اگر کہنا چاہیں تو اسپیکر یا اسکالر جن کو لوگ کہتے ہیں، عوام کی بات، یا کہیں مقرر یا مولانا یا مفتی یا فلاں فلاں، جو بھی لقب القاب ہیں جو ایک عہدے ایک منصب کے ترجمان بنتے ہیں، اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ ضلالت کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے بہت سارے لوگوں کا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا، کہ مولانا اگر بولتے ہیں تو دین ہی کی بولیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرق ابتدا ہی میں بتا دیا، بہت ہی واضح فرق، کہ ایک ہدایت کی طرف بلانے والے ہوں گے، دوسری طرف ضلالت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ دعوت کا مسئلہ جو ہے وہ صرف ہدایت سے جڑا ہوا ہے، نہیں، جس طرح خیر کے پہنچانے میں لوگ کوشاں رہیں گے، اسی طرح شر کے پھیلانے میں بھی لوگ جو کوشش کریں گے۔ اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ شر کے پھیلانے والوں کو دیکھ کر خیر کے پھیلانے والے متاثر ہوں کسی بھی حیثیت سے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ شر کے پھیلانے والوں کو دیکھ کر آپ کا جذبہ اور بڑھے کہ ہمیں خیر کی طرف لانا ہے،
اس لیے کہ خیر اور شر کی طرف بلانے والے یہ برابر رہیں گے. یہ بہت ہی ایک سیدھی سی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھی، جس کو عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں دین کے نام پہ جو بھی گفتگو کرے وہ جو ہے مولانا ہے یا باتیں صحیح بتاتے ہیں. یہ بہت اہم حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ سنت کا بیان ہو رہا ہے، امام ابو داؤد اس حدیث کو لا کر ایک اہم مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنت کی طرف بلانا جو ہے یہ خود جو ہے سنت پر قائم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کتاب السنہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہاں ایک تو ثواب اور عذاب کی بات بتانی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح کرنی ہے کہ سنت کی طرف بلانا یہ خود سنت پر اپنے آپ کے ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آدمی جس چیز کی طرف سے چوکن نہ رہتا ہے اکثر ان خطروں سے بچ بھی جاتا ہے. ساری باتیں اللہ کی توفیق کے بعد، لیکن اسباب کی دنیا میں ایک غافل انسان اور ایک چوکنا انسان بہت واضح فرق آپ دیکھیں گے. ایک چوکنا انسان جو ہوشیار رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، وہ اکثر نقصان سے بچ جاتا ہے، اور وہی غافل اور مغفل قسم کا جو انسان ہوتا ہے جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اکثر حادثات کا شکار ہو جاتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ کے ضمن میں یہ باب لا کر، اللہ بہتر جانے نیت کو، لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے ان کی اس ترتیب سے کہ سنت پر قائم رہنا اس کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ سنت کے داعی بنیں، سنت کو پھیلانے والے بنیں، سنت کی گفتگو کرنے والے، سنت کا پیغام عام کرنے والے بنیں. یہ خود سنت پر ثبات کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، ثابت قدمی کا بہت اہم ذریعہ ہے. اسی لیے نہیں عن المنکر، برائی سے روکتے رہنے کی جو بات کی گئی، اس میں علماء نے مسئلہ کئی جگہ پہ یہ چھیڑا کہ کیا ایک آدمی کو آپ برائی سے روکتے ہیں، ایک بار، دو بار، تین مرتبہ روکنے کے بعد کیا آپ بس کریں گے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سمجھنے والا نہیں ہے، وہ سمجھنے والا نہیں ہے، اب کیا ضرورت، مجھے معلوم ہے کہ آدمی ماننے والا نہیں، تو میں پھر کیوں بولوں؟ تو اہل علم نے اس مسئلے پر تنبیہ کی، کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں. اس کے اسباب بیان کی، کیوں آپ مسلسل برائی سے روکتے ہی رہیں گے، روکتے رہیں گے، کیوں کرتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے؟ کہا اس کے کئی سبب. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں، بات صرف سمجھ میں آنے سے نہیں ہوتی، بات توفیق سے قبول کی جاتی ہے. سمجھ میں تو بہت سوں کیا آتی ہے، لیکن ہر سمجھنے والا قبول نہیں کیا کرتا. وہ توفیق کی گھڑی کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ بولتے رہیں. ایک تو یہ مسئلہ. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ بیان کیا کہ بولنے کا مقصد صرف وہ نہیں ہے جس کو آپ بول رہے ہیں، جس کو آپ برائی سے روک رہے ہیں، صرف وہ مراد نہیں ہے برائی سے روکنے. آپ جو روک رہے ہیں تو آپ کے روکنے کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ وہ برائی سے وہ روکے گا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کم از کم اس برائی سے بچے رہیں گے. اللہ کی توفیق کے بعد بولتے رہیں گے تو اس برائی کا جو برائی سے متعلق جو برائی دل میں ہونی چاہیے، اس غلط کام سے متعلق جو برائی دل میں ہونی چاہیے کہ ناپسندیدگی کا جذبہ، وہ کم از کم اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. تو یہ بالکل واضح بات ہے. بدعت سے اگر آپ روکیں گے، بدعت کی نفرت کم از کم آپ کے دل کے اندر باقی رہے گی. سنت کی طرف دعوت دیں گے، انشاءاللہ سنت کی محبت آپ کے دل میں زندہ رہے گی، اور سنت سے محبت یہی اساس ہے سنت پر عمل کرنے کی. تو یہ اہم مسئلہ. دوسرا جو اہم مسئلہ اس باب سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ سنت کی طرف دعوت دینا یہ خود بھی سنت پر ثابت قدمی کا ایک اہم ذریعہ ہے. یہ بہت اہم مسئلہ. تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ سنت پر عمل بھی کرنا ہے، سنت کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی. یہاں یاد رکھیں، سنت کی طرف بلانے سے مراد کوئی خاص ایک مسئلہ، کوئی خاص پہلو نہیں، بلکہ دین ہے مکمل. اس لیے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا کہ سنت کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے ہر جگہ اس کا خاص معنی مراد ہو سکتا ہے. یہاں سنت سے مراد دین کی کوئی بھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ استعمال کیا، من دعا الی ہدی، ہدایت کی بات کی طرف. امام ابو داؤد نے اسے من دعا الی السنہ سے باب باندھا اس بات کی تنبیہ کے لیے کہ سنت کی طرف بلانا بالخصوص جو ہے یہ دین کا بہت بڑا کام ہے. اس لیے کتاب السنہ میں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن امام ابو داؤد یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ حدیث سنت سے مراد کسی مخصوص قسم کے، جیسے عقدی مسائل، سنت کا اگر عقیدے کا معنی لیں تو عقیدے کے مسائل پہنچانا نہیں، مکمل دین ہے. ہدایت کی کوئی بھی بات اس کی طرف بلانا، اور اسی طریقے سے گمراہی کی کوئی بھی بات اس کی طرف دعوت دینا، اس کا ثواب اور اس کا عذاب کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور بہت عظیم عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بہت عظیم اجر اللہ کے نبی نے بیان کیا. بہت چھوٹے سے انداز میں آپ سمجھیں دین کی ایک بات.
ایک آدمی کو آپ سورہ فاتحہ سمجھا دیں، سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا سکھلا دیں، ایک مسلمان کو، صرف ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھانا سکھا دیں آپ، وہ ایک آدمی سورہ فاتحہ اگر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے کتنی نیکیاں ملے گی؟ آپ تصور کریں اس کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب کا ایک سلسلہ بتایا اس کو یاد رکھیں. سورہ فاتحہ صرف اگر آپ ایک آدمی کو سکھا دیں، سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں حساب نہیں ہے جی، بہت ہیں. ایک حرف کی اگر 10 نیکیاں جو کم از کم ہیں، کم از کم جو 10 نیکیاں، اس حساب سے اگر سورہ فاتحہ کی نیکیاں شمار کریں گی کتنی ہو جائیں گی؟ ایک مرتبہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک دن 1 گھنٹے بھر کے لیے کسی اپنے بھائی کو بٹھا لیا، صحیح طریقے سے اسے قرآن پڑھنا یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی سکھا دیا آپ نے، تو سورہ فاتحہ وہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، فرائض میں، سنن میں، اور اگر نوافل بھی پڑھتا ہے تو نوافل کے اندر ہر رکعت کے اندر کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھتا ہے یہ سورہ فاتحہ. اس طرح دیکھیں ایک مرتبہ وہ اگر پڑھتا ہے، ایک آدمی کو آپ سکھاتے ہیں صرف وہ عمل کر، وہ آدمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ اپنی نسل کو، وہ ان کے بعد والی نسل ان کو، وہ ان کے بعد یہ سلسلہ اگر جاری رہا، یا وہ آدمی اپنے ساتھی کو، وہ اپنے کسی اور ساتھی کو، سلسلہ چل پڑا، یہ سبب بن گیا. آج تو یہ سسٹم اور اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے گا آپ کو. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا یہ لنک بزنس جو ہوتا ہے، چین بزنس کیا کہتے ہیں، ہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو بات ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو ہے ایک مرتبہ چند دن محنت کر لیا، اب اس کے بعد جب سلسلہ چل پڑا تو آدمی بیٹھے ہوئے روزانہ کہتے ہیں مہینے میں جو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ 60 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے سمجھیے وہ ایک چھوٹی ادنا سی مثال ہے، یہ سمجھنا چاہیں آپ، تو اس سے بہت وسیع مفہوم ہے اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہدایت کی کسی ایک بات کی طرف آپ کسی کو لے آئے، وہ بات جب تک پھیلے گی، ایسا نہیں کہ صرف آپ کی وجہ سے باقی ہے، آج ایسے اسی بات کو پہنچانے والے 10 ہوں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک پہنچتی رہے گی اور وہ سلسلہ جب تک قائم رہے گا تب تک آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا رہے گا. تو سنت کی طرف بلانا دین کی طرف عموماً ویسی ہی بات ہے، اور امام ابو داؤد کتاب السنہ میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں بالخصوص سنت کی طرف بلانا جو ہے آپ کے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث ہوگا. وہیں یہ بھی کہ اگر کوئی آدمی گمراہی کی طرف دعوت کا باعث بن بیٹھتا ہے تو پھر کتنا بڑا عذاب ہے. اگر ان دونوں ٹکڑوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک دقیق نقطہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کو جو ہے چوکنا بھی رہنا چاہیے، دین کے مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو ہوشیار بھی رہنا چاہیے. اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے کسی چیز کی طرف بلانے سے پہلے یہ پہلے تحقیق کر لے کہ یہ چیز حق بھی ہے کہ نہیں ہے. ہر سنی سنائی بات نقل کرنا، ہر بات جو اچھی لگے آپ دین کے نام پہ نقل کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں امام ابو داؤد اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہیں کہ من دعا الی السنہ کے باب سے، چاہے ہو سکتا ہے یہ بھی ارادہ رہو امام ابو داؤد کے، اس لیے کہ نیتوں کا معاملہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی ہو کہ آدمی پہلے یہ تثبت کر لے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے سنت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سنت ہوگی تو نیکیوں کا انبار ہے، اور اللہ نہ کرے اگر سنت نہیں ہو تو پھر تو برائیوں کا ایک پورا تومار جسے کہتے ہیں اکٹھا ہو جائے گا. تو من دعا الی السنہ سے جو یہ نقطہ بھی آپ مستنبط کر سکتے ہیں اس باب کے تحت اس حدیث کے آنے سے کہ آدمی کسی بھی چیز کی طرف بلانے سے پہلے یہ تثبت کر لے، تحقیق کر لے کہ واقعی یہ دین ہے، سنت ہے کہ نہیں ہے، شریعت ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، تثبت کر لے. اس لیے کہ یہ جس طرح خیر کی طرف بہت آگے لے جائے گا، اللہ نہ کرے اگر جو ہے شر ہوگا، آپ نے کوتاہی کی ہوگی سمجھنے میں یا اس کے پڑھنے میں یا جو ہے تحقیق کرنے میں، تثبت اس کے بغیر آپ نے پھیلا دی بات اور آپ کا قصور رہا اس میں، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ پر جو ہے پورا لمبا عذاب بھی آ سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ایک حدیث سے سمجھ میں آئے. سب سے اہم جو مسئلہ تھا وہ یہی کہ سنت کی طرف دعوت دینا یہ خود سنت پر ثابت قدمی کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے. تو اس حدیث کو بہت مشہور حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور یہ مسئلہ ضابطہ دیا کہ ہدایت کی طرف بلانے والا اس کی پیروی کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان سب کے برابر اس کو جو ہے ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا اور ان سب کے برابر اس ایک آدمی کو بھی ملے گا، اور وہی معاملہ گناہوں کا بھی. یہ باب کی پہلی حدیث تھی جس سے سنت کے التزام، سنت کی طرف دعوت دینے کی فضیلت اور اس پر ملنے والے ثواب کا ہم لوگوں کو پتہ چلا. دوسری حدیث ایک اہم حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی. کہتے ہیں قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا سفیان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم، یعنی مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس نے سوال کیا، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی حکم آتا، جو بھی ہدایت آتی، اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے جاتے بہت سے معاملات۔ وعلیکم السلام۔ تو لوگ سوالات کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اللہ کے نبی بتا دیتے، کبھی لوگ جو ہے خود آگے بڑھ کر سوالات کرتے، اور سوالات کئی قسم کے ہوتے تھے، کئی قسم کے سوالات ہوتے اور کئی نیتوں میں بھی اختلاف، مقاصد کئی ہوتے تھے لوگوں کے سوالات کے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا سوال کرتا ہے کہ جس سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آدمی مسلمانوں کے حق میں مجرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت کی پابندی لازم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جتنی چیزیں واجب ہیں جو بتا رہا تھا، لیکن اس آدمی نے پوچھ کر ایک زائد ذمہ داری لوگوں پر لاگو کر دی، تو وہ یہ ہوا کہ لوگوں پر مزید ایک حکم پر عمل کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ اب وہ عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا، مجرم کون ہوگا؟ کہا وہ آدمی جو سوال کرے۔ اس حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان جو ہے بہت سی توجیحات ہوئی ہیں اہل علم کے درمیان۔ سب سے پہلا مسئلہ، علماء میں سے سب کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے سوال کرنے سے بچے، یہ مراد نہیں، اس پر سب اہل علم کا اتفاق ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، بظاہر لگتا ہے، تو کہا کہ نہیں، ایسا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اہل علم تقریباً سب اس پر متفق ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے بعض سوالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کل ہم جو ہے دشمن سے ملنے والے ہیں، ہمارے پاس ذبح کرنے کے لیے چھری نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی تیز دھار والی چیز جس سے خون بہا دیا جائے، جب تک کہ وہ ناخن اور جو ہے ہڈی نہ ہو، ہڈی اور ناخن کو چھوڑ کر کوئی بھی تیز دھار چیز، پتھر ہے یا لکڑی ہے، کوئی بھی تیز دھار اگر ہو، اس سے اگر خون بہ جاتا ہے تو جائز۔ تو اس قسم کے سوالات صحابہ کرتے رہے۔ تو ان سب احادیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ مسئلہ سب سے پہلے سمجھایا کہ دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے آپ کو، کوئی نماز کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں خود معلوم ہوگا تو عمل کریں گے، ورنہ ہم آگے بڑھ کر نہیں پوچھنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ جب نماز پڑھنا واجب ہے آپ پر تو نماز کے مسائل سیکھیں، آپ نماز کے مسائل سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں آپ۔ ایسے ہی دین کے جو مسائل آتے ہیں جو آپ پر واجب ہیں، جن کا آپ کے روزمرہ کی زندگی سے متعلق، یہ مسائل سیکھنا، اس سے ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ اس میں۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اہل علم نے کئی باتیں کہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی تھا، اللہ کے نبی کی زندگی تک ہی تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے، ایسے سوال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حلال و حرام کا مسئلہ جو ہے نبی کی زندگی پہ ختم ہے، موقوف ہے، تو اس لیے کہا جب تک وحی کا زمانہ تھا، آسمان سے وحی جب تک اترتی تھی، اللہ کے نبی کا زمانہ جب تک تھا، تب تک یہ مراد ہے، تب تک یہ مراد ہے کہ آدمی سوالات نہ کرے، آدمی سوالات نہ کرے، خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان پہ بس کرے، سوال نہ کرے۔ کیوں نہ کرے سوال؟ کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مطلب سارے مسائل خود بخود بیان کرتے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال سے مراد امام شافعی کی مراد کیا ہے؟ اس دیکھیں، کچھ مسائل ہیں قرآن اور سنت کے جو اتر چکے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، جیسے فرض کریں 6 ہجری تک اللہ کے نبی کی بہت سی حدیثیں آ چکی ہیں، اللہ کے نبی بہت سے مسائل سمجھا چکے ہیں صحابہ کو، اور قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی سوال کر رہا ہے جس میں پہلے سے ذکر موجود ہے قرآن سنت کا، تو یہ سوال مراد نہیں ہے، اس کے بارے میں تو پوچھنا چاہیے۔
لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے واضح طور پہ، حدیث میں واضح طور پہ تذکرہ نہیں، تو ایسا سوال خواہ جو ہے پوچھنا نہیں چاہیے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی مختلف طرق جو جمع کیا، الفاظ جمع کیے، اس میں سے ایک حدیث میں سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے ایک لفظ نقل کیا کہ من سأل عن شيء ونقر عنه. نقرہ کے معنی جو ہے مطلب کوے کا ٹھونگ مارنا، جس کو آپ کہنا چاہیں تو کھودنا. نقر ینقر کے معنی ہوتے ہیں کھودنے کے. یعنی مطلب جو ہے سوال ایسا نہیں ہے کہ جو سوال جو ہے واضح طور پہ آ چکا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس میں کیا حکم شریعت کا آیا ہے. نہیں، معلوم ہے کہ شریعت میں اس کے متعلق اب تک کوئی حکم نہیں آیا، پھر بھی آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے کہ ایسا اگر ہو تو کیا کرے. یعنی اسے پتا ہے کہ شریعت میں کوئی قرآن اور سنت کے اندر واضح کوئی حکم نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، ایسا کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. لیکن بعض اہل علم نے، جن میں کئی ایک ہیں، اکثر اہل علم ہی سمجھیے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق جو ہے، ایک تو وہ بھی ہے جو امام شافعی نے کہا، یعنی ایسے مسائل جن کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں آیا ان کو خواہ کھود کے تلاش کر کے نکالنا یہ شریعت کی نظر میں محبوب نہیں رہا ہے. یہ بھی ہے. لیکن حدیث کا مصداق صرف یہ مسائل ہی نہیں، بلکہ ہر وہ سوال جس کا انسان کے دین و ایمان سے براہ راست تعلق نہ ہو، یا جس کی انسان کی زندگی میں ضرورت نہ ہو، یا واقعات کے پیش آیا نہ ہو واقعہ، ایسے سوالات سب کے سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. کیسے سوالات؟ مثال کے طور پہ آدمی جو ہے مطلب ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے جو واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں، اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں. جو واقعہ کبھی پیش آیا، یعنی فرضی سوالات. تو اس مسئلے میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اہل علم میں سے جیسے فقہا کا طبقہ ہے، فقہا نے فرضی مسائل فرض کر کے مسائل بیان کیا. اگر ایسا ہو تو اس کا شریعت میں یہ حکم ہوگا، اگر ایسا ہو تو شریعت میں یہ حکم ہوگا. لیکن صحیح موقف، اس میں زیادہ صحیح موقف، یہ بھی اہل علم کا ایک رائے، لیکن اہل علم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ واقعہ جب تک پیش نہ آ جائے تب تک سوال نہ کرو. واقعہ جب تک پیش نہ آ جائے تب تک سوال نہ کرو. اور یہ واضح فرق تھا محدثین اور فقہا کے منہج میں. محدثین کا منہج یہ تھا کہ مسائل کے پیش آنے سے پہلے جو ہے وہ مسائل کو چھیڑنا، فرض کرنا اور اس پہ گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کئی ایک آثار نقل کیے، سلف میں سے کئی ایک کے آثار نقل کیے کہ کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے اگر کوئی سوال کرتا تو اس کو ڈانٹ دیتے، ڈپٹ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انی احرج علیکم، لوگوں میں تم کو جو ہے مطلب سختی سے منع کرتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال کرو جو اب تک پیش نہ آیا ہو. ایسے کسی مسئلے کے بارے میں سوال مت کرو جو پیش نہ آیا ہو. حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ لوگوں جو مسائل پیش نہیں آئے ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو جو ہے میں نے دیکھا وہ اس سے منع کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات نقل کی ہے کہ کوئی آدمی سوال پوچھتا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیتے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ نہیں. آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ پیش آ چکا ہے، کسی آدمی کا واقعی مسئلہ ہے، تب اس کا جواب دیتے. اور اگر کہتا ہے کہ نہیں پیش نہیں آیا، ہم ایسے ہی پوچھ رہے ہیں، تو کہتے جب پیش آ جائے تب آؤ، جب پیش آ جائے تب آؤ. اس میں فائدہ بھی ہے، ایک بہت اہم حکمت بھی ہے، ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے. کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے ذمہ داری لی ہے، یہ دین کبھی ضائع نہیں ہوگا، اور اس دین کے پہنچانے والی ایک صحیح جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی، علماء کی، اہل علم کا ایک طبقہ رہے گا موجود. وقت کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں مسائل کو بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ دین قیامت تک باقی رہے گا. لہٰذا یہ سمجھ کر کہ جو چونکہ علماء ہیں اس لیے جو ہے مسائل نہیں پیش آنے والے مسائل بھی پوچھ کر اکٹھا کر لینا چاہیے، یہ مزاج پسندیدہ مزاج نہیں ہے. جب وقت معاملہ پیش آئے گا تب دیکھا جائے گا. بسا اوقات یہ مشکل پیش آ جاتی ہے، اور یہ پیش آ بھی رہی ہے بہت سے اوقات میں. وقت سے پہلے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، عالم اپنے زمانے میں جو اس مسئلے کا تصور ہوتا ہے اس کی روشنی میں وہ جواب دے دیتا ہے. اپنے زمانے کا جو ایک ماحول، ایک اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جواب دے دیتا ہے. پھر ایک لمبی مدت کے بعد زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں، وہی مسئلہ پیش آتا ہے. اب اس کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس عالم کا فتویٰ لیتے ہیں اور اس زمانے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے مسائل پیدا کرتے ہیں. ایسا مت کریں. مسئلہ جب پیش آئے گا، وقت کے علماء کی طرف جب رجوع کیا جائے گا،
وہ علماء اپنے زمانے کے حالات کے مطابق فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے. اسی لیے اہل علم میں سے جو طبقہ سلف میں سے، میں نے کہا کہ بعض اہل علم فقہا کی تعداد، خاص طور پر فقہا کا یہ منہج رہا ہے کہ جو پیش آمدہ مسائل نہیں ہوتے، جو مسائل نہیں پیش آئے تھے، ان کے بارے میں بھی سوالات کرتے، فرض کر کے جوابات مسئلہ اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہوگا، کوئی ایسا کر لے تو اس پہ یہ چیز واجب ہوگی، اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ لمبی ایک فہرست جو ہے فقہا کے پاس ہے. لیکن اہل علم میں سے، خاص طور پہ سلف صالحین میں سے محدثین کا جو طبقہ رہا ہے، وہ جو ہے اس مزاج کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ انکار کیا کرتے تھے. میں نے نقل بھی کیے کچھ آثار آپ کے سامنے. تو اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کرنے سے اس میں منع کیا ہے، سوال کرنے سے جو منع کیا ہے، اس میں یہ لوگ بھی داخل ہیں. امام شافعی نے جو کہا وہ مزاج بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ لوگ بھی داخل ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں جو ہے سوال کی کچھ اور دوسری قسمیں بھی مراد ہیں جو صحیح نہیں. کیسی؟ تو کہا ایسا کوئی سوال کرے آدمی جس سوال کا سائل کی زندگی سے تعلق نہیں، پوچھنے والے کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ سوال کر کے کیا کرنا چاہ رہا ہے، جواب لینا چاہ رہا ہے. اس جواب کا اثر کیا ہوگا؟ کسی مسلمان کی بدنامی، کسی مسلمان کی بدنامی، یا جو ہے کسی، جیسے مثال کے طور پہ ایک مولانا نے جو مطلب مسئلہ غلط بتا دیا، فرض کریں غلط بتا دیا. اب مسئلے کی وضاحت ہوگی، مجلس میں بات ختم ہوگی، لیکن جو مولانا سے پہلے سے خار کھائے بیٹھا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری مجلس میں آ کر ایک اور مولانا سے وہ سوال کرتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ مسئلہ جاننا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ فلاں مولانا جو ہے وہ غلط ہے، وہ مولانا جو ہے غلط مسئلہ بتاتے ہیں. ان کی شخصیت کو مجروح کرنا، گرانا، یہ مقصد اگر جب ہوتا ہے. یا ایسے کوئی آدمی کوئی گناہ کر لیا، ایک آدمی گناہ کر لیا، اسے مسئلہ بتا دیا گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ مجلس میں آ کر سوال کرتا ہے. سوال میں پوری تفصیلات، ایک آدمی ایسا ہے ویسا ہے، وہ جا کر یہ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ حکم جاننا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ وہ آدمی، وہ شخصیت جو اس مسئلے سے مرحلے سے گزری ہے، وہ لوگوں کے سامنے بدنام ہو. ایسا کوئی بھی مقصد ہو، یا ایسا سوال جس کے جواب کے نتیجے میں کوئی برائی اور زیادہ عام ہو. جیسے حضرت عویمر آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، کوئی آدمی اپنی بیوی کے کو کسی اجنبی آدمی کے ساتھ برائی کرتے دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے ابھی تک کوئی ایسا پیش ہوا ہو، ایسا سامنے کھل کے نہیں آیا تھا مسئلہ. عویمر وقت سے پہلے آ کر پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند گزرا. حدیث میں واضح لفظ ہے کہ فکری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو ناپسند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو ناپسند کیا، ناپسند کر کے جو ہے ان کو بتایا. تو کہا کہ ایسا سوال کہ جس کی وجہ سے وہ سوال ہے اور مسئلہ بظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے، بہت سے گناہ جو چھپ کر رہتے ہیں، جب تک چھپے رہتے ہیں تو اس کی قباحت باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، لیکن جب وہ کھل کر عام ہو جاتے ہیں تو اس کی قباحت گھٹ جاتی ہے. تو ایسے سوالات جن کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے، عمل سے، یا اس کی ضرورت سے نہ ہو، ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث میں جو مراد ہے اس میں ایسے سوالات بھی ہیں جن سوالات کے جوابات جو ہے آپ کو اچھے نہ لگے. سوال آپ کرتے ہیں لیکن جب جواب آتا ہے تو آپ کو پسند نہیں ہوتا. کیسے؟ جیسے بعض لوگ آتے تھے، آ کر جب پوچھتے تھے کہ من ابی، میرا باپ کون ہے، نسب کے بارے میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے اور اندازے پہ ہانکیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی اگر ہوگی تو واضح طور پہ بتائیں گے. اب ہوگا یہ کہ اصل یہ کہ انسان جو ہے اعتماد کے ساتھ جیتا ہے کہ میرا نسب جس باپ کے ساتھ جڑا ہے وہی میرا باپ ہے. یہ سوال کوئی آ کر پوچھے کہ میرا باپ کون ہے تو یہ جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ٹھیک ہے، اگر کوئی آ گیا جواب آ گیا ٹھیک تمہارا باپ وہ فلاں ہی ہے، جیسے عبداللہ سے کہا جا رہا ہے تمہارا باپ عبد الرحمن ہی ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے کہہ دے کہ جو ہے عبداللہ کو سے کہہ دیا تیرا باپ فلاں نہیں، عبد الرحمن نہیں ہے، تو ایسے سوالات جن کا جو ہے اس کی اپنی روزمرہ کی زندگی سے تعلق. ایک صحابی آیا، ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا اللہ کے نبی سے کہ این ابی، اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے، جنت میں کہ جہنم میں؟ یہ سوال کرنے کا نہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ چلتے رہیے اپنی زندگی میں. تو ایسے سوالات جن کا آدمی کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق نہ ہو، یہ بعض اہل علم نے کہا. ان ساری تفصیلات کی روشنی میں جو خلاصہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی سوالات ممنوع تھے، اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی ایسے سوالات ممنوع ہیں جو سوالات جو ہے ہمارے اپنی روزمرہ کی زندگی سے متعلق نہ ہوں، ہمارے اپنے روزمرہ کی زندگی سے متعلق نہ ہوں. لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر
امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اور بہت شاندار نقطہ جو ہے اس حدیث کی تشریح میں جو نقل کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات اس حدیث کے اندر اصل میں بتائی ہے. امام شافعی کی بات نقل کر کے کہتے ہیں امام شافعی نے اسے وہی کے زمانے تک کہا، یہ مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا بھی داخل ہے. تو وہاں ایک مسئلہ چھڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سے جو منع کیا، کثرت السوال سے، یا تم سے پہلے والے لوگ جو زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا کہ کتاب و سنت میں کچھ احکام آتے ہیں جن کا تعلق جو ہے یا تو ایمانیات عقیدے سے ہے، ایمان اور عقیدے کی بات ہو تو مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ فوراً تصدیق کریں، اس کی تائید کریں، تصدیق کریں، تسلیم کریں. اور اگر احکام عملیہ سے متعلق اگر ہو تو فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. یہ آپ کا اصل مطالبہ ہے، شریعت کا مطالبہ آپ سے یہی ہے. ایک آدمی کا مزاج اگر حکم آنے کے بعد اور مزید اس میں باریکیاں نکالنے والا اگر مزاج بن جائے گا تو خود بخود اس کا رد عمل ہوگا کہ یہ امتثال کا پہلو، تصدیق فوراً ہو، تصدیق کے تقاضوں کو پورا کرے، عمل کے تقاضوں کو پورا کرے. کہا اس کا لازمی اثر اس پر ہوگا. جو آدمی خامخواہ جو سوالات کے اندر باریکیاں تلاش کرتا رہے گا، امام ابن رجب کہتے ہیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل کا جو پہلو ہوگا وہ کمزور ہوگا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، اور یقین مانیے ہم جو ہے مطلب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. صحابہ کے پاس وہی تھا کہ بہت سیدھی سادی باتیں بتاتے، عمل کر لیتے، ختم ہو جاتا. بعض اہل علم نے اس کی مثال نقل کی، کہا بنی اسرائیل کی مثال نقل کی. اللہ نے کہا جانور ذبح کرو، ایک آدمی مارا گیا. اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے اور اس کے گوشت کو اس جسم پہ مارتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا، قاتل کا نام بتا دیتا. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ رنگ کیا ہو، کیسی ہو، جوان ہو کہ عمر دراز ہو، یہ جو سوالات پیدا کیے اس کی وجہ سے کیا کیا؟ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی. مشکلات کہاں سے؟ اس طرح مشکلات پیدا کی کہ باریکیاں زیادہ آنے کی وجہ سے گائے جو ہے ان کو ملنی مشکل ہوتی گئی. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اللہ کا حکم سن کر فوراً عمل پیرا ہونے والے لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوا. یہ وہ سرکش قوم کہلائی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً تسلیم نہیں کرتی. تو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہی نقطہ مراد ہے. یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا چاہتے وہ یہی نقطہ کہ نبی کی یا قرآن کی کوئی بات جب آتی ہے تو آدمی کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تسلیم و رضا. ایمان و عقیدے کی بات ہے، تسلیم کرو، مان لو فوراً. اور اگر عملی احکام کی بات ہے فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. اور یقین مانے اگر یہ مزاج بن جائے گا ہماری عمر ختم ہو جائے گی، عمل پورا نہیں ہو سکے گا، تصدیق کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہو پائیں گے. اگر کوئی آدمی حقیقت میں تصدیق کے جو لازمی تقاضے کہ اس کو سمجھے، اس کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھے، دیکھیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. کوئی بھی ایمانی مسئلہ، ایمان و عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیں میری زندگی کس کس پہلو سے جڑا ہوا ہے، کہاں میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، کہاں اس کو ملحوظ رکھ رہا ہوں. اس شعور کے ساتھ زندگی گزارے. اور عملی احکام سے متعلق ہے تو جو حکم معلوم ہوا اس پر میں نے کتنا عمل، یہ اگر مزاج اگر رہے گا زندگی کٹ جائے گی، لیکن اسے یہ احساس رہے گا کہ ابھی میں نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا. لیکن اس کے مقابلے میں یہ مزاج بن جائے گا جس کو ہم ابھی میں نے لفظ استعمال کیا کھودرے والا مزاج، یہ مزاج بنے گا، عمل اور امتثال کا پہلو لازماً متاثر ہوگا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اصل مصداق یہ چیز بھی ہے. وہ بھی ہے کہ سوال نہ کیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے امتثال پر توجہ دے سوال سے زیادہ امتثال کا مطلب ہوتا ہے حکم کو بجا لانا، حکم کی بجا آوری کی طرف اپنی توجہ ملحوظ رکھے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس نقطے کو جو ہے میں ذرا اور جو ہے واضح کرنا چاہوں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر نقل کیا. ایک آدمی آیا ان کے پاس، اگر پوچھنے لگا کہ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا مسئلہ پوچھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، اتنی ہی بات بیان کی. اس آدمی نے کہا ارأیت لو زحمت، اب مجھے ذرا بتائیے اگر جو ہے زحم بھیڑ بہت زیادہ رہی یا اگر مجھے جو کوئی رکاوٹ ہو گئی تو میں کیا کروں. ارأیت 1 سے 2 3 مرتبہ پوچھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جملہ کہا کہ جو ہے مطلب تمہارا جو ارأیتا ہے اسے یمن میں چھوڑ دو. تمہارا جو ارأیتا یعنی بتاؤ ذرا بتا اگر ایسا ہو تو یہ جو تم پوچھ رہے ہو اس کو تم یمن میں چھوڑ دو. بس اتنی بات سن لو کہ میں نے اللہ کے رسول کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. کیوں حضرت عمر مسئلہ نہیں ابن عمر مسئلہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بات مسئلہ بتانے کی نہیں، بات اصل یہ ہے کہ
کہ تم جتنی باریکیاں پوچھتے جاؤ گے اتنی مشکل تمہارے لیے کھڑی ہوگی. اللہ کے نبی بوسہ دیتے تھے, کوشش کر لو چاہیے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہو بوسہ دے لینے کی کوشش کرتے ہوئے نکل جاؤ. اتنی باریکی اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرو جو باریکی تم کو بتائی نہیں گئی ہے, فرض کر کر کے سوال کرو. اس سے تمہارے امتثال کا یعنی حکم کے بجا آوری کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہوگا, اور اس کے مقابلے میں تم کیا ہوگے, خواہ کے سوالات میں رہ جاؤ گے, الجھ کر رہ جاؤ گے سوالات میں. تو یہ جو مزاج ہے, علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت اہم نقطہ ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم کتاب السنہ سے اگر جڑ کر سمجھنا چاہیں, کتاب السنہ سے جڑ کر سمجھنا چاہیں, تو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ دیکھیں قرآن و سنت, کتاب کو کتاب مبین کہا اللہ تعالیٰ نے, سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے عرب کا جو ہے فصیح و بلیغ انسان ہوں. تو عربی زبان جو خالص عربی زبان ہے, عربی زبان کا جو ایک سیدھا سادہ مفہوم جو نکلتا ہے قرآن کی آیتوں کا اور احادیث کا, ایک واضح اور سیدھا سا مفہوم جس کو عرب کے بدو سن کر بھی سمجھ جاتے تھے, وہ جن کو جو ہے فلکیات کا علم نہیں ہے, جن کو جو ہے سمندر کی وہ سب گہرائیوں کا علم نہیں ہے, جن کو جو ہے کائنات کی وہ سب حقائق کا کچھ علم نہیں, سیدھی سادی زندگی, جن کی زندگی جو ہے خیمہ اور اونٹ اور ان کے جو ہے رشتہ داریاں, تعلقات, جنگ, اسی میں سب محدود تھی, ایسی سیدھی سادی زندگی گزارنے والوں کے پاس جو مفہوم آ جاتا اس پہ عمل کر لیتے. کہنا چاہتے ہیں کہ اسی مفہوم پہ عمل کر لو, یہی مقصود ہے. جو آدمی اس مزاج کو سے جتنا دور ہوگا, خواہ کے جو ہے نقطے نکالنے, خواہ کی باریکیاں نکالنے کی طرف جائے گا, اتنا زیادہ سنت سے وہ دور ہوتا جائے گا, سنت سے دور ہوتا جائے گا. تو یاد رکھیں, دو باتوں کا فرق رکھیں. ایک ہے مسئلے کا علم نہیں ہے, مسئلے کا علم نہیں ہے کہ شریعت میں کیا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ مولانا شریعت میں اس کا کیا علم آیا ہے. یہ بالکل آدمی کی ضرورت ہے, واجب ہے, یہ پوچھنا چاہیے. جیسا مسئلہ ہوگا, اگر کوئی واجب کے درجے کا عمل ہے تو اس کے متعلق علم حاصل کرنا واجب ہے. کوئی مستحب کے درجے کا عمل ہے تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا مستحب رہے گا. لیکن اس سے ہٹ کر معلوم ہے شریعت میں اتنی ہی بات بیان کی گئی, اس سے آگے پوچھنا, شریعت میں اتنی بات بتائی گئی ہے, اس سے آگے جتنی بات شریعت نے بتائی اس سے آگے مزید نکات نکالنے والا جو مزاج ہے, اس مزاج سے روکا جا رہا ہے. یہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. جیسے لوگ جو ہے ہمیشہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیوں کہا, اللہ کے نبی نے کہا بس کر لو, کیوں کہا والا جو مزاج ہے اس کے بعد, یہ جو ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کوئی ایک علمی نقطہ دے دے, بہت اہم نقطہ آپ نکال کے لے آئے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط نقطے کی طرف آپ جائیں. تو یہ مزاج جو کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے جب کوئی حکم آئے تو آدمی یہ دیکھے کہ اس حکم کو سننے کے ساتھ مجھ پر کیا چیز لاگو ہوتی, مجھ پر کیا چیز واجب ہوتی, اس پہ عمل کر لے. یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو یہ ایک اہم حدیث تھی جس کا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر تذکرہ فرمایا. میرے خیال میں آج کے درس کو ہم لوگ یہیں روک لیتے ہیں. ایک اور حدیث تھی جو اسی مسئلے سے جڑی ہوئی تھی, لیکن کافی طویل حدیث ہے وہ, اور اس میں باریکیاں بھی ہیں, تو انشاءاللہ میرے خیال میں ہم لوگ اب اگلے ہفتے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کو پہچاننے اور سنت سے محبت کرنے اور سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو بھی مسائل جیسے بھی مسائل آتے ہیں, اگر آدمی کو اس کا کوئی اشکال ہو کہ فلانی چیز اس میں جو ہے داخل ہونے کی یا کچھ زیادہ کمپلیکس ہونے کی وجہ سے وہ حلال یا حرام ہے, اس میں دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے ایک بہت واضح مفہوم ہے. آپ نے سوال جو کیا ہے کہ حدیث کی اہل علم میں جو تعلیلات جو توجیحات کی جو نقل کی گئی وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو اصل حدیث کا متن ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ حلال و حرام کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. نبی کی زندگی کے بعد اس قسم کی اس میں حلال و حرام کو پہچاننے کے لیے مسائل کے اندر باریکی میں جانا یہ ممنوع نہیں ہے. میں جو اقوال نقل کیا اصل میں سوال یہ تھا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا صرف جو ہے اسی ایک مسئلے تک ہے, یا اس حدیث کے اندر اور بھی کوئی پہلو مقصود ہے اللہ کے نبی کا. یہ ایک نقطہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کی اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے, بس اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی, یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں. تو اہل علم کی جو توجیحات نقل کی میں کہا کہ اس کے ساتھ یعنی یہ بھی ہے امام شافعی, اس کے ساتھ اور بھی فی نفسی یہ سوال کرنے کا جو مزاج ہے وہ ناپسندیدہ ہے, جیسے اللہ کے نبی نے دوسری حدیثوں میں کہا وہ کثرت السوال وغیرہ. یہ تو یہ اسی لیے جو ساری تفصیل میں نے نقل کی. یہ بتانا نہیں ہے کہ حدیث کا مصداق وہ تھا, بلکہ حدیث میں جو ہے اس پہلو کے ساتھ یہ سوال والا مزاج
جو خاص طور پہ میں نے کہا نا کہ امتثال کے پہلو کے بجائے سوال کا مزاج ہو. ہاں حدیثوں کو جمع کرنے کی بھی نہیں کہہ رہے کہ فی نفسی، اس حدیث میں بھی صرف یہ مزاج مراد نہیں تھا کہ آدمی جو پوچھ لینے سے حرام ہو جائے گی کوئی چیز. مقصد منع کرنے کی علت جو سوال سے منع کیا گیا ہے اس کی علت کیا صرف یہ تھی کہ جو کوئی چیز حلال و حرام ہو جائے گی، یا کوئی اور چیز بھی تھی علت سوال کرنے کی جو ہے یہ منع کی ممانعت کی علت؟ تو اس میں جو بات کرتے ہوئے یہ ساری تفصیلات اہل علم نے نقل کی. کہ جہاں تک وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ہے حلال و حرام کے بارے میں سوال کرنا، تو وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ اس درجے میں آ جائے گی جس کا تعلق جو ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی سے، اور اس کے بارے میں پوچھنا اگر واجب کے درجے کا مسئلہ ہے تو واجب بھی ہوگا ہم پر. تو دو الگ باتیں، ایک جو ہے واضح بتایا نا کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہے اور اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، واضح حکم ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو پھر اگر استنباط اور استدلال والی بات ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کل ذی ناب من السباع، ہر کونچلی والا درندہ، اور ویسے ہی جو ہے ہر پنجے والا پرندہ یہ حرام ہے. تو کیا یہ جو کونچلی والے جانوروں میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس تفصیل میں جانا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ اسی علم کا حصہ ہے. تو یہ جو شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ کتاب و سنت میں جو بتایا گیا ہے ان اصولوں کی روشنی میں یہ چیز جو ہے اتنی ہی ہے. اس کے بعد مزید سوالات کریں. معلوم ہے کہ کتاب و سنت میں اتنا ہی مسئلہ ہے اور واضح ایک مسئلہ جو ہے آگے، اس کے بعد مزید سوالات کا جو مزاج ہے وہ مزاج جو ہے قابل قبول نہیں ہے شریعت کی نظر میں. تو یہ بات الگ ہے. تو جو آپ نے کہا کہ وہ آدمی جو ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کچھ اہل علم کو ایک پہلو دیکھ کر اسے حلال کہہ رہے ہیں، دوسرے کوئی اور پہلو دیکھ کر اسے حرام کہہ رہے ہیں. جیسے آپ اگر کوئی پوچھ لیں کہ کیکڑا حلال ہے کہ حرام ہے، اب اہل علم کی جو توجیحات ہیں اس مسئلے میں اگر کوئی تحقیق کرتا ہے تو یہ علم کا مسئلہ، اس لیے کہ آدمی کو کھانا ہے یا چھوڑنا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن فرض کر لیں کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے، ایک آدمی کے پاس یہ مسئلہ آ گیا کہ شریعت نے واضح طور پہ حلال کر دیا یا واضح طور پہ حرام کر دیا، اس کے باوجود بھی جو ہے مطلب حرام کیوں کیا ہے، اگر وہ علت نہ پائی جائے تو کیا وہی چیز دوبارہ کھائی جا سکتی ہے؟ جیسے اس زمانے میں فلاں سمندر کے کیکڑے ایسے ہوتے تھے اس لیے حرام کیا گیا تھا، حلال کیا گیا تھا، اب وہ علت نہیں فلانی، تو یہ جو ہے ناپسندیدہ مزاج ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ حلال ہے، جیسے گھوڑے کے مسئلے پہ کہہ دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مطلب واضح طور پہ گھوڑے کھانے کا ثبوت ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اس زمانے میں جو ہے مطلب ایک موقع پہ لوگوں کو کھانا میسر نہیں تھا اس لیے گھوڑے کھانے سے جو کی اجازت دی تھی، اب جو ہے گھوڑے وغیرہ کھانا جو ہے حرام ہے فلاں، تو یہ جو تعلیلات کرنے کا جو مزاج ہے، سوالات کر کے یہ جو نئے نئے نکات اس قسم کے جو کتاب و سنت کی واضح تعلیم کے بعد جو شروع ہوتے ہیں، یہ جو ہے مزاج مراد ہے، تو یہ ممنوع ہے. واللہ اعلم بالصواب. فرضی مسائل کے لیے سلف میں یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ رہی ہے. میں جیسے بتایا کہ یقیناً جو ہے فقہا کی ایک بڑی تعداد اہل علم کے مطلب کے طبقے سے ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اہل علم میں بھی کیا کہتے ہیں افضل اور مفضول کی بات بھی آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں زیادہ بہتر علم والے کی اور کمتر علم والے کی بھی بات آتی ہے، اور وہیں جو ہے مطلب سنت سے زیادہ قریب اور ان کے مقابلے میں نسبتاً سنت سے دور ہونے والی بات آتی ہے. اور یہ مسئلہ میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ اتباع کے باب میں یقیناً جو ہے محدثین کا منہج اہل الرائے کے منہج سے بہت اچھا رہا ہے. اور میں نے نقل کیا آپ کے سامنے کہ عبدالحی لکھنوی جو خود ایک حنفی عالم ہے، خود انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ جب کبھی کسی مختلف فی مسئلے میں نے دیکھا ہے تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ محدثین کا اہل الحدیث کا منہج جو ہے مطلب سنت سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ واضح موقف ہے ہمارا. تو اس مسئلے میں جو فرضی مسائل کا مزاج ہے وہ یقینی معنوں میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے بنسبت اس کے اہل علم کا جو طبقہ طریقہ رہا ہے سلف میں سے جو بہتر رہے ہیں، وہ طریقہ انشاءاللہ بہتر ہے کہ مسئلہ جب تک پیش نہ آئے آدمی خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ جائے. واللہ اعلم. یہ حدیث کے پڑھنے کا طریقہ ہے. قال حدثنا کا مطلب امام ابو داؤد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فلاں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فلاں نے، تو وہ سند کے پڑھنے کا طریقہ ہے، سند کے پڑھنے کا طریقہ ہے. جی مقاصد شریعت کا موضوع جو ہے یہ جو ہے ایک مستقل ایک درس چاہے گا اس کے لیے چاہیے اس کو، اس لیے کہ
فی نفسی شریعت میں جو احکام آئے ہیں ان کا مقصود کیا ہے. ایک تو واضح مسئلہ ہے کہ شریعت جو حلال و حرام کی جو میدان آئے خاص طور پہ اس میں انسان کی جو ہے ضروریات خمسہ کہتے ہیں, 5 بنیادی ضرورتیں, ان کی حفاظت اور ان کو جو ہے نفع میں رکھنا ہے, یہی مقصد بنیادی رہا ہے. لیکن کیا صرف یہی ہے یا اس کے ساتھ اور بھی مقاصد ہیں شریعت کے؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے. آج جتنے لوگ جو مقاصد شریعت کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جدید جتنے جو مفکرین کا طبقہ ہے, وہ اس پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شریعت میں جو ہے جو فارم ہے, فارم کہتے ہیں جو ایک ڈھانچہ تو آیا ہے, وہ زمانے کے اعتبار سے ڈھانچہ تھا, لیکن آج کبھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں جو ہے وہ مصلحت اس فارم میں نظر نہیں آتی, اس ڈھانچے میں نہیں, اس کے بجائے کسی اور ڈھانچے میں نظر آتی, تو کیا ہم سنت اس ڈھانچے کو بولیں گے یا اس دوسرے کام کو جو اس کے برخلاف ہے؟ ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ مقاصد ہیں, لیکن شریعت کی نظر میں جو ہے مطلب صرف یہ مقاصد نہیں, اس کے ساتھ جو ہے کئی مقاصد ہیں. کم از کم جو ہے امتثال کا پہلو دیکھنا کہ انسان کس حد تک جو شریعت کا پابند رہتا ہے, اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے. ایسے اور کئی مقاصد ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی شریعت کے نئے مسائل, نئے وہ مسائل انسانوں کے جو جن کا صراحت کے ساتھ شریعت میں ذکر نہیں ہے, ان مسائل کے حل کے لیے علت, پچھلے جو احکام منصوص احکام ہیں ان کی علت نکالتے ہیں, اور علت نکالنے کے اندر شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو ملحوظ رکھتا ہے, رکھ کر اگر علت وغیرہ کا استنباط کرتا ہے تو یقیناً یہ قابل قدر چیز ہے. لیکن وہی ایک دوسرا پہلو جو بتایا نا میں, کیا جو ہے ایک مستقل فکر ہے, آپ لوگوں کو سے سابقہ نہیں پیش آیا, لیکن ایک فکر ہے, آپ کو بتا دیتا ہوں, کبھی سابقہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, افطار جو ہے کھجور سے اللہ کے نبی کہتے تھے. سوال یہ ہے, اب سائنس نے یہ بتایا ہم لوگوں کو کہ کھجور کے اندر فلاں 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 وٹامن ہے, اور معقول بات نظر آتی ہے. اللہ کا صبح سے ایک آدمی بھوکا رہے خالی پیٹ میں, یہ وٹامنس اگر جائیں گے تو انسان کے جسم کو جو کتنی تقویت ملتی ہے, کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, سائنس نے آج جو پورا خلاصہ اس کا کر دیا. اب ایک فکر ہے کہ ہم یہ کہیں گے کھجور سے افطار کرنا سنت ہے, یا یہ بولیں گے کہ وٹامن مثال کے طور پہ یہ ABC سے افطار کرنا سنت ہے. نہیں, اس وقت آپ اس کو جو ہے مطلب ایک مذاق کی یا ایک لطیفہ نہ سمجھیں. اس وقت جو ہے عالم اسلام میں بالخصوص جو ہے مصر کے اندر, اردن کے اندر اور ملیشیا کے اندر اس فکر کو بہت زیادہ جو ہے مطلب پھیلایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ یہ اصرار کرنا, اس پر اصرار کرنا کہ جو ہے کھجور سے افطار کرنا سنت ہے, یہ جو ہے مطلب شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے والی بات ہے. کہتے ہیں جس طریقے سے انسان پہلے گھوڑے پہ سواری کرتا تھا, وہی چیز ترقی کر کے آج جو ہے مختلف ہوائی جہاز فلاں سب آ گئے تو انسان ترقی کر رہا ہے. اس طرح دین پر عمل کی جو شکل ہے, دین نہیں بدلے گا, دین پر عمل کرنے کی شکل بدلتی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اب بھی عمل کر رہے ہیں اسی حدیث پر. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وٹامن ABC جو بھی ہے, میں نہیں جانتا, وہ کھجور کے تجزیہ بھول چکا ہوں کیا کیا تھے وٹامن, اگر ABC فرض کریں وٹامن ABC سے کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی اب بھی ہم حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ہے مطلب افکار کی دنیا ہے, یہاں ہر آدمی آ کر جو ہے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی بات لے کر آتا ہے. تو مقاصد شریعت کی جب بات آتی ہے تو اس میں بڑی تفصیل دیکھنی پڑے گی. یہ ساری باتیں اگر آ جائیں گی تو پھر آدمی جو ہے کنفیوز بہت ہوتا ہے. ہم بہت سیدھے سادے, اسی لیے آج کی جو درس میں نقطہ آیا مجھے میں بہت اس کو جو ہے اہمیت دیتا ہوں اس نقطے کو, کہ سیدھا سادہ انسان اللہ نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا, سادگی سے مان لے, مان کے زندگی گزار کے چلا جائے. سلامت اور عافیت اسی میں ہے, اور حقیقت میں مطلوب انسان سے یہی ہے, صرف سلامتی کی بات نہیں ہے, مطلوب انسان سے یہی ہے, انسان سے یہی مطلوب ہے. اور یہ بات کئی بار گزر چکی. گزشتہ ہفتے بھی جب درس میں بات آئی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابن مسعود کا قول, علیکم بالامر العتیق, پرانی بات کو جو ہے تم مضبوطی سے پکڑے رہو. یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سادے, بہت سیدھی سادی باتیں, ان پہ عمل کر کے نکل جائیں, اللہ تعالیٰ کامیابی انشاءاللہ دیں گے. ٹھیک ہے, واللہ تعالیٰ اعلم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.